أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی یہ 78 نمبر سورت ہے سورۃ النبا. مکی صورت ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. اس صورت میں 40 آیات اور 2 رکوع ہیں. ابتدائی 20 آیات کا ترجمہ اور تفسیر گزشتہ اتوار کے درس میں بیان کیا گیا، اور آج کے درس میں انشاءاللہ آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 37 تک کا ترجمہ و تفسیر بیان کیا جائے گا. سورت کا نام ہے النبا. اس کی تفصیل گزشتہ درس میں عرض کر چکا ہوں. خلاصہ سورت گزشتہ آیات کا خلاصہ، تاکہ آج کی آیات جو آج کے درس میں بیان کی جائیں گی ان کا سمجھنا آسان ہو جائے. النبا کے معنی آتے ہیں عظیم، بڑی خبر. نبا کے معنی خبر نہیں، عظیم، بڑی خبر، کوئی بڑا واقعہ، کوئی بڑی اہم بات. نبا لغوی اعتبار سے عربی زبان میں خبر کو کہا جاتا ہے. اللہ پاک نے اس نبا کے ساتھ خود عظیم کی صفت بیان فرمائی. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. دوسری آیت میں لفظ نبا استعمال ہوا ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں، کافر لوگ سوال کر رہے ہیں اس بڑی خبر کے متعلق جو ان کے سامنے آپ بیان کرتے ہیں. کیا مراد ہے بڑی خبر سے؟ قیامت، آخرت. قیامت اور آخرت عرض کیا تھا یہ دونوں ملتے جلتے الفاظ ہیں. قیامت کے معنی دوبارہ قائم ہونا، آسمان و زمین کا قائم ہونا، انسانوں کا دوبارہ پیدا کیا جانا، اسے قیامت کہا جاتا ہے. یوم القیامہ، یوم دین، بدلے کا دن. قیامت دوبارہ انسانوں کو اٹھائے جانے کا دن. یوم البعث، قرآن کریم نے یوم البعث کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. اور آخرت کیا ہے؟ اس دن جس دن انسانوں کو اٹھایا جائے گا. قرآن کریم کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. ایک دن کی مدت 50,000 سال ہوگی. اتنا لمبا دن کیا ہوگا اس دن میں؟ جناب یوم الدین. سورہ فاتحہ میں ہم بار بار پڑھتے اور سنتے ہیں مالک یوم الدین. وہ یوم الدین ہے. قیامت یوم الدین ہے، بدلے کا دن. دین سے مراد یہاں دین و مذہب نہیں ہے، بدلہ ہے. بدلے کا دن، جزا کا دن،
اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان، ان کو بدلہ دیا جائے گا، ان کا حساب کتاب ہوگا. اس لیے بہت بڑا دن ہے. اور اس حساب کتاب کے دن کے بعد پھر کیا شروع ہو جائے گا جی؟ آخرت. آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا مقام یہ طے کیا جائے گا. یہ جنت والے ہمیشہ جنت میں، یہ جہنم والے ہمیشہ جہنم میں. ہاں کچھ ایمان والے ایسے ہوں گے، ایمان تو بچا رہا، ایمان تو بچا کے لے گئے، کفر نہیں کیا، شرک نہیں کیا، لیکن بڑے بڑے گناہ کیے اور توبہ نہیں کی. بڑے بڑے گناہ کیے اور توبہ نہیں کی. یہ لابثین فیہا احقابا کی ایک تفسیر میں انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے آئے گا کہ توبہ کر کے نہیں گئے، ایسی غفلت میں چلے گئے، لیکن ایمان بچا رہا. ایمان بچا رہا، شرک نہیں کرتے تھے، کفر نہیں، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات و صفات پر ایمان رکھتے تھے اور دیگر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے تھے. جو ایمانیات ہیں ان کو نہیں چھوڑا. تو ایسے لوگ بھی جہنم میں داخل کیے جائیں گے اور سزا پا لینے کے بعد پھر نکال دیے جائیں گے، ایک عرصہ رہیں گے. تو یہ قیامت اور آخرت کو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے. تو مشرکین مکہ، کفار اور مشرکین اعتراض کرتے، آپس میں مذاق اڑاتے، سوالات کرتے. ان سوالات سے مراد سمجھنا نہیں تھا، ان سوالات سے مراد اس عقیدے کا انکار تھا. آدمی کسی چیز کا انکار کرتا، کہتا ارے بھائی یہ تو ایسی فضول قسم کے سوالات، کب ہوگی، کیسے ہوا، کیا ہوا، مقصد سمجھنا نہیں. تو اللہ پاک نے سورت شروع کی یہاں سے، عما یتساءلون. یہ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہوگا نہیں ہو سکتا، کائنات دوبارہ کیسے پیدا ہوگی، سب مٹی میں مل جائیں گے. تو جواب دیا گیا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. انقریب ہرگز نہیں، قیامت کا انکار یہ صحیح بات نہیں ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، خبردار ہو جانا چاہیے ان کو. انقریب جان لیں گے یہ. ثم کلا سیعلمون، پھر تاکید سے کہا یعنی قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، ان کو پتہ لگ جائے گا. اور بہت دور قیامت کے آنے پر پتہ نہیں لگے گا، اس سے پہلے لگ جائے گا. کب جی؟ موت پر. موت پر جس انسان کی موت آئی اس کی قیامت شروع، جس کی موت آئی اس کی قیامت شروع ہو گئی. اس قیامت کبریٰ کا اس کے لیے کوئی انتظار نہیں ہے اب، کیونکہ اس کے سامنے سارے حالات کھل جائیں گے، سارا انکار سامنے آ جائے گا. تو یہاں تک ثم کلا سیعلمون 5 آیتیں ہو گئیں. الم نجعل الارض مہادا سے لے کے ان آیات کو دیکھ بھی لیجئے. آیت نمبر 6 سے لے کر وجنات الفافا آیت نمبر 16 تک، آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 16 تک امکان وقوع قیامت کہ قیامت کا آنا ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے. مشرکین ناممکن بتاتے تھے. اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، جب ہم ہڈی اور بالکل بوسیدہ مٹی میں مل جائیں گے پھر تو دوبارہ بکائے، انسان ختم ہو گیا. انسان دکھائیں قبر کھول کے، اس کا کوئی عضو نظر نہیں آئے، کوئی ایک ناخن تک نظر نہیں آئے گا، پورے 5-6 فٹ کا انسان نظر ہی نہیں آتا، ختم. تو یہ امکان بھی نہیں ہے، ناممکن ہے قیامت ان کی نظر میں، مشرکین. اللہ رب العالمین نے ان آیات کو اس لیے بیان فرمایا نہیں قیامت ممکن ہے. کیوں؟ الم نجعل الارض مہادا، زمین، آسمان سے پانی، سورج، اور اسی طرح جو ہے وہ تمہارا جوڑے جوڑے بنائے جانا، اور آسمان سے پانی کا برسا کے زمین سے غلوں کا اور اناج کا اور باغات کا اور ترکاریوں کا نکالنا، یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ پاک کر رہے ہیں. جو رب اس پوری کائنات کو پہلی مرتبہ بنا رہا ہے وہ دوسری مرتبہ پیدا نہیں کر سکتا. آسان ہے، پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل تھا، جب اس نے پیدا کر لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا آسان ہے. اور مشرکین مکہ بھی اس کو مانتے تھے. یہ میں اس عقیدے کو بھی بار بار واضح کرتا جاتا ہوں کہ مشرکین مکہ یہ نہیں کہتے تھے کہ سورج ان کے حبل نے بنایا ہے، لات یا منات نے بنایا ہے. وہ کہتے تھے سورج تو اللہ نے بنایا ہے. وہ مشرک تھے، اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے. یہ ہے ظلم عظیم.
اس عظیم ذات کو مانا جائے، پھر نعوذ باللہ اس کی مخلوقات میں کسی کو اس کا ساتھی قرار دیا جائے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ان الشرک لظلم عظیم۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ آسمان ہمارے بتوں نے بنایا، زمین بتوں نے بنائی، بارش بت برسنے، وہ یہ کہتے تھے کہ آسمان و زمین، سورج چاند تو اللہ نے بنائے، لیکن اب جو اس کا نظام چلا رہے ہیں اس میں ہمارے بت ہیں، یہ اللہ کے ساتھ ان کاموں کے اندر شریک ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ پاک نے یہاں سمجھایا کہ جب یہ سب چیزیں تم تسلیم کرتے ہو کہ اللہ نے بنائی، تو جس نے پہلی مرتبہ بنایا اس کے لیے دوسری مرتبہ بنانا کیا مشکل ہے؟ دعوت غور و فکر دی کہ دیکھو آسمان جب یہ بنایا پہلی مرتبہ، دوبارہ بنینا فوقکم سبعا شدادا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، یہ ساری آیتیں۔ تو امکان وقوع قیامت، امکان وقوع قیامت، قیامت کا واقع ہونا ممکن ہے، اس کو بھی ثابت کیا، ساتھ ساتھ اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی کبریائی، اس کا غلبہ، یہ ثابت ہوا۔ اتنا بڑا آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، تو بڑی عظیم ذات ہے۔ تو آیت نمبر 16 تک یہ سلسلہ چلا ہے۔ آیت نمبر 17، ان یوم الفصل کان میقاتا، آیت نمبر 17، 18، 19 اور 20، یہ 4 آیات ہیں جو وقوع قیامت کو بیان کر رہی ہیں، وہ امکان کو بیان کر رہی تھی کہ ممکن ہے، ناممکن مت سمجھو۔ یہاں کہا جو ممکن چیز تھی وہ ایسے آئے گی۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، یوم الفصل سے کیا مراد ہے جی یوم الفصل، فیصلے کا دن۔ یوم کے معنی دن، فصل کے معنی فیصلہ۔ جس دن سارے انسانوں کا فیصلہ ہوگا، کون کامیاب کون ناکام، فیصلے کا دن۔ کان میقاتا، مقرر ہے، یعنی مقرر ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہے، یہ شبہ کرنے کی ضرورت نہیں کب ہوگا نہیں ہوگا، ارے نہیں ہوگا نہیں، اس کا وقت بھی مقرر ہے، اس کا دن بھی مقرر ہے، اس کے لمحات بھی مقرر ہیں، پتہ ہے اللہ پاک کو کب ہوگا، ذرا سا آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، وہ طے شدہ۔ جیسے ہم کوئی پروگرام طے کر لیتے ہیں، بھئی فلاں تقریب اس تاریخ کو طے ہے، لیکن اس میں رد و بدل، بولیے بھائی، ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، بھئی فلاں کا انتقال ہو گیا، لہٰذا ہم نے اپنی تقریب کیا کی، مؤخر کر دی۔ موسم خراب ہو گیا، اب فلاں تاریخ کو ہوگی، تبدیل ہو جاتا ہے، دوبارہ کارڈ چھپ جاتے ہیں، اطلاع ہو جاتی ہے، لیکن یہ تبدیل نہیں ہوگا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، وقت مقرر ہے، اللہ پاک نے طے فرما دیا، ہو نہیں سکتا، آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ تو یقیناً وہ فیصلے کا دن وقت مقرر ہے۔ پھر اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، سور پھونکا جائے گا اور سارے کے سارے انسان افواج، گروہ کی شکل میں آئیں گے۔ گروہ، میں نے عرض کیا تھا یہ گروہ کس طرح ہوں گے، کس حیثیت سے ہوں گے، کیا نام ہوگا ان گروہ کا، کیا تقسیم ہوگی؟ قوم قبیلے کی تقسیم نہیں ہوگی کہ نا سارے دنیا میں جتنے لوگ صدر بنے تھے وہ ایک طرف آئیں گے، وزیر، یہ کیٹیگریز نہیں ہوں گی نا، یہ وی آئی پیز ان کو الگ بٹھایا جائے۔ وہاں جو تقسیم ہوگی، ایمان والے، کافر، مشرک، بڑی تقسیم۔ پھر ایمان والوں میں مقربین، انبیاء، صحابہ، حواریین، شہداء، خاص لوگ، صدیقین، پھر اس کے بعد پھر اور نیچے آتے جائیں گے تو عام نیک لوگ، روزہ رکھنے والے، خاص روزوں کا اہتمام کرنے والے، یہ اعمال کے اعتبار سے۔ اور یہاں مشرکین میں یہود، نصارہ، منافقین اور اسی طرح مشرکین، یہ تقسیم اس طرح۔ افواجہ واضح ہو رہی، افواج، گروہ، کون سے گروہ ہوں گے یہ جماعتیں، یہ گروہ، یہ جو تقسیم ہوگی یہ ایمان و کفر اور اعمال صالحہ اور اعمال بد کے اعتبار سے ہوگی۔ آسمان کھل جائے گا، فتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کھلے گا، دروازے بن جائیں گے آسمان میں۔ عرض کیا تھا دیگر آیات کی روشنی میں اس آیت کی تفسیر کے ان دروازوں سے کون آئیں گے؟ فرشتے، بڑی تعداد میں۔ کیوں آئیں گے جی، کیوں آئیں گے؟ اس میدان محشر کا سارا نظام سنبھالیں گے۔ ایک دو انسان تھوڑی ہوں گے، سارے انسان، سارے انسان۔
بچپن میں جو مر گئے تھے بچے جن کا انتقال ہو گیا، ایک دن کا بچہ وہ بھی کھڑا ہوگا، چند مہینے کا بچہ بھی کھڑا ہوگا۔ بچپن میں مرنے والا 5 6 سال 10 سال سنتے ہیں، بیچارہ بچہ 6 سال کا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، وہ بھی وہاں کھڑا ہوگا۔ جس نے دنیا میں سانس لی، یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا سقط کہا جاتا ہے اس ناتمام بچے کو جو مکمل بنا نہیں تھا، سقط، وہ ناتمام بچہ جو ابھی مکمل اس کی جسم کے اعضاء بھی نہیں بنے تھے، وہ بھی قیامت کے دن لایا جائے گا، اپنے ماں باپ کی سفارش کرے گا۔ جو انسان کی حیثیت سے جس کا وجود بن گیا تھا تو وہ بھی آئے گا قیامت کے دن، اور اللہ سبحانہ، تو پھر جتنے انسان ہیں وہ تو سارے کے سارے ہوں گے، کیا کافر کیا مشرک، وہ سارے انسان۔ آپ تصور کیجئے کیا عجیب منظر ہوگا۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، کچھ ذہن میں آیا کہ زمین تو جگہ جگہ پہاڑ اونچ نیچ کا سب برابر ہے، کچھ اونچ نیچ نہیں ہے، کہیں زمین اونچی نیچی، کوئی پہاڑ ٹیلا کوئی نہیں، کوئی چٹان کوئی درہ کچھ بھی نہیں، یہ سیدھی زمین، چاروں طرف زمین ہی زمین، دور تک زمین ہی زمین اور انسان ہی انسان۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، یہ آیت نمبر 20 یہاں ختم ہوئی، اور یہاں تک اللہ رب العالمین نے قیامت کو بیان فرمایا۔ ان یوم الفصل سے لے کر وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا تک کیا مضمون بیان ہوا جی؟ قیامت۔ دل میں اترے یہ سارے حالات آنے والے، یقین بنے گا، آج کی زندگی درست ہو جائے گی، عمل درست ہوگا، عمل درست ہوگا، فرائض خود بخود پورا کرے گا انسان، فکر ہوگی، بڑے بڑے ناجائز کاموں سے بچے گا، کل فیصلے کا دن ہے۔ آگے دیکھیے مزید اس مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں، کیونکہ خالی قیامت تو نہیں، قیامت تو وہ 50,000 سال کا دن ہو گیا، اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے جناب، کوئی انتہا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ۔ مثال ہم سنتے رہتے ہیں، سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کس نے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام، قرآن و سنت کے علوم کے ماہر، فرماتے ہیں کہ بھئی تم قیامت کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی کتنی لمبی ہوگی؟ اگر اس کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ آسمان اور زمین کے پورے خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، مسجد کے ہال کو نہیں، اس میدان کو نہیں، اس شہر کو نہیں، پاکستان کو نہیں، بلکہ پورے آسمان و زمین کے خلا کو۔ کیا کوئی تصور ہو سکتا ہے کہ جدید سے جدید ریاضی اور میتھ کے آلات ان دانوں کو گن سکتے ہوں؟ ناممکن، اس ہال کو بھر دے نہیں گن سکتے۔ تو آسمان و زمین کے خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، 1000 سال کے بعد آ کر ایک پرندہ آئے اور ایک دانہ لے کے جائے، 1000 سال گزرے، پرندہ آئے اور کتنے دانے لے کے جائے جی؟ ایک دانہ، پھر 1000 سال گزر جائیں پھر ایک دانہ، پھر 1000 سال گزر جائیں پھر ایک دانہ۔ یہ میں کسی وجہ سے تو عنوان شروع ہو گیا، مثال یہ لابثین فیہا احقابا کو سمجھ میں آئے گا، اس سے یہ آیت سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ لابثین فیہا احقابا، رہیں گے اس جہنم میں بے انتہا زمانے، احقاب زمانے کے بے انتہا زمانے، ان زمانوں کی انتہا کوئی نہیں ہوگی۔ تو 1000 سال بعد ایک پرندہ آئے، ایک دانہ لے کے جائے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آسمان و زمین کے خلا میں بھرے ہوئے دانے ختم ہو جائیں گے، آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی، آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ یہ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جو ہم سودا کر رہے ہیں نا، جو برباد کر رہے ہیں اپنی آخرت کو چند دن کی دنیا کے لیے، سوچ سمجھ کے سودا کریں۔ آپ قرآن کریم میں انشاءاللہ یہ تو پورا قرآن سامنے آئے گا، یہ آیت آپ پڑھیں گے بار بار، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ مشرکین مکہ عرب کے لوگ تجارت کرتے تھے، اور جب سے دنیا بنی ہے تجارت انسان کی معاش کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ سمجھایا تاجر کو، بحیثیت تاجر کے سمجھو کہ تم سرمایہ کہاں لگا رہے ہو، اپنی اس قیمتی زندگی کو دنیا کے تھوڑے سے نفع کے لیے آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ نفع کو برباد کر دو۔
اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں۔ ارے اس زندگی سے ہدایت لیتے، اس زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت بناتے۔ فما ربحت تجارتہم، اپنی تجارت میں کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ان لوگوں نے۔ جی تو 1000 سال بعد آ کے ایک پرندہ ایک دانہ لے کے جائے تو دانے فرمائیے ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ وہ سوچ سکتے ہیں کون سا دن ہوگا وہ؟ آسمانوں زمین کے خلا میں بھرے ہوئے رائی کی دانے ختم ہو جائیں گے، آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ جنت میں ایک مرتبہ داخل ہوگا، جنت سے خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ جو جہنم میں داخل ہو جائے گا کفر و شرک کی بنیاد پر، قال انکم ماکثون، تمہیں ہمیشہ ہی پہ رہنا ہے۔ بنادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، چیخیں گے پکاریں گے اے مالک۔ مالک کون ہے جی؟ جہنم کا نگران، نگہبان، دربان، داروغہ، اور رضوان جنت کا داروغہ۔ تو جہنم کے داروغے سے چیخ پکار، وہ کچھ منظر 2-3 آیتوں میں بیان کیا ہے، اگر تصور کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ وہ چیخیں گے پکاریں گے جیسے ایک آدمی بیچارہ آگ میں جل رہا ہو، چیختا ہے مجھے نکال لو یہاں سے، دل پسیج جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے مالک توجہ بھی دے گا۔ ونادوا، یہ آیت ہے قرآن کریم کی، سورۃ الزخرف 25واں سپارہ۔ ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک پکاریں گے رب سے کہو کہ ہمیں مار دے، ختم کر دے، ہم نہیں زندہ رہنا چاہتے، ہم زندہ رہنا نہیں چاہتے۔ تو سنے گا نہیں، حدیث شریف میں آتا ہے سالہ سال بعد ایک جواب دے گا انکم ماکثون، تم یہیں پہ رہو گے، نکلو گے نہیں دوبارہ یہاں سے، تمہیں نکلنا نہیں یہاں سے، ہمیشہ یہاں پہ رہو گے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ زندگی ہے آخرت میں۔ 2 الفاظ میں پھر دہراؤں گا کیونکہ قرآن کا مذاکرہ ہو رہا ہے، یہ کوئی تقریر نہیں کہ ایک مرتبہ ایک جملہ کہہ دیا جائے تو بس اب نیا جملہ آئے گا، نہیں، بات وہی آئے گی تاکہ مقصود دل میں اترے۔ قرآن کا مزاج یہی ہے، آپ کو بار بار آیتیں ملیں گی۔ کیوں؟ قرآن آپ کی معلومات میں اضافہ نہیں کرتا، قرآن آپ کو ہدایت کی طرف لے کے آتا ہے، عمل کی طرف لاتا ہے، عقیدہ و یقین درست کرتا ہے۔ پہلی چیز عقیدہ ہے، یہ عقیدہ آخرت کمزور ہو چکا ہے مسلمانوں کا بھی، ہم بالکل بھلا چکے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے۔ یقین جانیے کوئی دور دور تک ابھی ہمارے منصوبے میں، پلاننگ میں، روٹین میں ہمارے آنے والے، سوچ لیں آئندہ ہفتے کے اندر ہم نے کوئی منصوبہ بنایا ہے کہ مجھے مرنا ہے؟ مہینے کے اندر، سال کے اندر، 5 سال کے اندر کوئی نہیں۔ تو کیسے زندگی کا رخ درست ہوگا؟ قرآن اس لیے اس کو بار بار بیان کرتا۔ اب دیکھیے آج کی آیت، اللہ پاک فرماتے ہیں اب قیامت شروع ہوئی، آخرت، قیامت کا منظر بیان کیا۔ ان جہنم کانت مرصادا، یقین جانو کہ جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے۔ ان جہنم، یقین جانو کہ جہنم کانت مرصادا، کانت ہے مرصادا گھات کے اندر۔ گھات سمجھتے ہیں؟ کمین گاہ کہا جاتا، اردو میں کہا جاتا ہے، اردو کے اعتبار سے ایک یوں سمجھیں کہ ایک ایسی جگہ جہاں شکاری چھپ کے بیٹھ جاتا ہے، شکار آئے فوراً پکڑے اس کو، فوراً اس کو پکڑے، گھات، مرصادہ۔ یہ لفظ وہاں بھی آ چکا ہے، ان ربک لبالمرصاد، سورہ فجر کے اندر، اسی پارے میں، اما پارے کے اندر، کہ آپ کا رب بھی جو ہے وہ ہر انسان ایک ایسی جگہ مرصاد پہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ تو جہنم بھی، یہاں جہنم بذات خود نہیں مراد، بلکہ جہنم کے وہ فرشتے مراد ہیں۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ مقام مرصاد خود جہنم کے اندر کی جگہ نہیں ہے، بلکہ مرصاد جو ایک کمینگاہ، ایک جو مورچہ، آج کل ایک لفظ مورچہ زیادہ سمجھ میں آئے گا، مورچہ جہاں سے دیکھا جائے اور پکڑا جائے فوراً، تو وہ مورچہ جو لگے گا وہ پل صراط کے اوپر لگے گا، فرشتے کھڑے ہوں گے، جو کافر ہوں گے پل صراط پہ سے وہیں سے ان کو نیچے جہنم میں پھینکیں گے، آگے جانے نہیں دیں گے، اور ایمان والوں کو اکرام کے ساتھ جنت کی طرف روانہ کریں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ پل صراط کا ذکر آیا۔ بہت سے قرآن کو نہ سمجھنے والے، اور یوں کہا جائے کہ اپنی سمجھ کے مطابق قرآن کو بیان کرنے والے ہمارے لوگوں میں سے گزرے،
مسلمانوں میں سے، وہ کہتے ہیں جی جنت دوزخ کوئی چیز نہیں ہے، پل صراط کوئی نہیں، یہ سب ایسی چیزیں۔ قرآن کی سری آیات ہیں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سورہ مریم کی آیت ہے 16واں سپارہ، كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک کو اس پہ سے گزرنا ہے۔ ہاں، ایمان والے اکرام و اعزاز کے ساتھ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، اور کافر مشرک نافرمان وہیں نیچے گر جائیں گے۔ تو وہ پل صراط جو ہے وہ مرصاد ہے، کس کے لیے؟ آگے فرمایا للطاغین ان جہنم کانت مرصادا، یقین جانو جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے، اسے پتا ہے کس کو اپنے اندر لینا ہے۔ فرشتوں کو معلوم ہے، ایسا نہیں ہو سکتا دھوکہ دے کے آدمی نکل جائے وہاں پر، ایسا کوئی راستہ نہیں۔ اعمال، ایمان اور اعمال اگر اچھے نہ ہوئے، ایمان ساتھ لے کے نہ گئے تو کوئی صورت نہیں ہے بچنے کی۔ اعمال اچھے نہ ہوئے، توبہ کر کے نہ گئے تو پھنسنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ ان جہنم کانت مرصادا، گھات لگائے بیٹھی، بچ نہیں سکتے تم وہاں سے۔ للطاغین مآبا، آگے فرمایا وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، ٹھکانہ۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ۔ طاغین طاغوت، طاغین طاغی، طاغی واحد ہے، طاغین جمع ہے، مراد اس سے سرکش لوگ، کافر مشرک نافرمان فاسق و فاجر، سرکش، کوئی توجہ ہی نہیں اللہ پاک کے حکم کی طرف۔ تو ان طاغین کا مآبا ٹھکانہ ہے، یہ ہے آخری ٹھکانہ۔ قبر آخری ٹھکانہ نہیں ہے، وہ تو گزرگاہ ہے، یہ آخری ٹھکانہ ہے۔ جہنم کس کا؟ طاغین کا، اور جنت متقین کا۔ آگے آ رہی ان للمتقین مفازا، یہ قرآن دونوں چیزوں کو ساتھ، امید اور خوف، امید اور خوف، نہ مایوس ہوں نہ غافل ہوں، گناہوں سے مایوس نہ ہو، سچی توبہ کر لیں، متقین بن جائیں گے، اور گناہوں پر جرت بھی نہ ہو اس لیے کہ پکڑے جائیں گے۔ للطاغین مآبا، پھر آگے فرمایا لابثین فیہا احقابا، اگلی آیت، جس میں وہ مدتوں اس طرح رہیں گے۔ مدتوں کا مطلب کوئی انتہا نہیں ہے اس کی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بے انتہا زمانے، بے انتہا زمانے۔ کیوں؟ اس کی وجہ دیکھیے، لابثین ترجمہ لکھا ہے جس میں وہ مدتوں اس طرح رہیں گے، اس طرح یعنی اسی طرح عذابات کے اندر۔ لابثین، لابث کے معنی آتے رہنا، لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، ابھی آخری آیت پڑھی آپ نے سورہ نازعات کی، رہے دنیا میں ایک صبح یا ایک شام۔ تو لابثین رہنے والے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، رہیں گے، فیہا اس جہنم میں، فیہا یہ فیہا سے ضمیر لوٹ رہی ہے جہنم کی طرف، کتنا رہیں گے؟ احقابا، احقابا، حقبا یا حقبا، حقبن، اس کے معنی آتے ہیں 80 سال، ایک حقبہ 80 سال، ایک حقبہ 80 سال کے برابر ہوتا ہے۔ ایک سال 12 مہینے، 360 دن، اور ایک دن قیامت کا 1000 سال، کم سے کم 50,000 سال، پھر اس سے زیادہ۔ تو محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں، احادیث میں بھی لفظ آیا ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کے نماز میں سستی کرتا ہے وہ 80 حقب جہنم میں جلے گا۔ حقب جہنم، ایک حقب جہنم میں جلے گا، ایک حقب کا حقب کتنا ہوتا ہے؟ کہا بھائی 80 سال کے برابر ہوتا ہے۔ مفسرین نے فرمایا 80 سال کتنے ہوں گے؟ کہا کہ وہ تو ایک دن 1000 سال کا ہوگا، تو قیامت کے 80 سال کتنے؟ قیامت کا معاملہ ہے یہ تو موت کے بعد، تو کہا وہ قیامت کے 80 سال 2,88,00,000 سال ہوں گے دنیا کے اعتبار سے۔ ایک حقب، یہاں ایک حقب نہیں فرمایا، احقابا جمع، زمانوں مدتوں رہیں گے اس میں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ، جیسا کہ ابھی عرض کیا تھا میں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ والی مثال، اس کو ذہن میں رکھیے۔ لابثین رہیں گے فیہا اس جہنم میں، احقابا مدتوں، وہ کیا کتنی مدت ہوگی؟ مثال سے بات واضح ہو گئی جی۔ فرمایا وہ دانے تو ختم ہو جائیں گے لیکن قیامت کی آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ دانے تو ختم ہوں گے، آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ آگے چلیے، رہیں گے کس طرح؟ جی آج کفر و شرک اور نافرمانی اور سرکشی اور عیش و عشرت کی زندگی کو دیکھ کر
مسلمان بھی ایمان ڈگمگا جاتا ہے، بڑے مزے کر رہے ہیں. آج تقریباً ہر زبان پہ، ہر انسان کی زبان پہ آپ کو یہی ملے گا، ارے تو پتہ ہے فلاں امریکہ والے، یورپ والے، آسٹریلیا والے، جرمنی، فرانس، وہ زندگی تو وہ لوگ گزار رہے ہیں. اپنے ایمان کی ہمیں ذرہ برابر قیمت کا اندازہ نہیں ہے. کتنی قیمتی دولت ہمارے پاس. اس کی وجہ میں آپ سے عرض کروں، اندازہ اس لیے نہیں کہ کبھی ہم نے ایمان اور اعمال کے بارے میں نہ قرآن و حدیث کو پڑھا ہے، نہ ایمانی ماحول میں بیٹھ کے علماء سے سیکھا ہے، لہذا اتنا قیمتی ہیرا ہمارے پاس ہے، میں اس کی قیمت کا اندازہ نہیں. نعوذ باللہ، اس کو ہم پتھر سے بھی کم سمجھتے ہیں، اتنا قیمتی ہے. جب اس کی قیمت کا اندازہ نہیں تو اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ آپ کو پتا ہے کہ جو آپ کے پاس چمکتا ہوا ٹکڑا ہے نا، یہ 10 تولے سونے کا ہے. جب آپ کو پتا ہوگا تو اور گھر میں فقر و فاقہ ہو رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس میں سے ٹکڑا توڑیں گے اور 10 تولہ، 1 تولے کے 2.5 لاکھ روپے مل رہے ہیں آج کل، تو آپ 2.5 لاکھ روپے لے کے یہ قیمت کا اندازہ ہے. اور جب آپ کو یہ پتا ہو، گھر کا ہر فرد یہ سمجھتا ہو یہ سونا تھوڑی ہے، یہ تو ایسی لوہے سے بدتر کوئی ٹکڑا ہے، کہاں پڑا ہوگا ایسی کنارے پہ، قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہے، تو اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ ہمیں ایمان اور اعمال صالحہ کی قیمت کا اندازہ نہیں، اس لیے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے. اس سے پریشانی، بیماری، تنگی، فقر و فاقہ، ظلم و زیادتی کے موقع پر ایمان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اعمال صالحہ کے ذریعے کیسے مسئلوں کو حل کیا جاتا ہے، اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. تو لہذا میرے محترم دوستوں، مسلمان آج ان کی طرف دیکھ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے، دیکھو یہ کئی مقامات پر یہ بھی آیا کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا، جن کو دنیا کی زیب و زینت ہم نے دی ہے، آپ ان کی طرف دیکھیں بھی نہیں. یہ چند دن کی متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد کا تھوڑا سا نفع دیا ان کافروں کو ہم نے. یہ الفاظ ہیں سورہ آل عمران کے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان کافروں کا دنیا کے اندر سفر کرنا، آج یہاں کل وہاں، جدید طیارے ان کے پاس ہیں، جدید نظام ان کے پاس ہے. قرآن نے 1450 سال پہلے کہا دھوکے میں نہ پڑنا ان کو دیکھ کر. تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. تھوڑا سا نفع اٹھا رہے ہیں 30 40 50 60 سال، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو دیکھیے لابثین فیہا احقابا، کیسے رہیں گے وہاں پر؟ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، کہ اس میں وہ نہ کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے، نہ کسی پینے کے قابل چیز کا، نہ کوئی ان کو راحت، ٹھنڈک، راحت، گرمی ہو رہی ہے پنکھا چلا دیں، وہاں اس کا کوئی تصور نہیں ہوگا ان کافروں اور مشرکوں کے لیے. ایسے ہی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں روتے نہیں گزرتی تھیں، ایسے ہی آپ کے سینہ اقدس کے اندر ہانڈی کے ابلنے کی آواز نہیں آتی تھی. یہ جہنم جس کا چند آیتیں میرے محترم دوستوں ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، اگر تھوڑا سا غور کریں، تصور کریں آپ، تو اندر سے بے چینی پیدا ہو جائے. اس جہنم کو امام الانبیاء سرور کونین ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا معراج کے موقع پہ. امت کے لیے پھر دن رات کی بے چینی تھی، غم تھا کہ امت، آج ہم کتے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تو انسان کو جلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ جو لوگ بغیر ایمان کی دنیا سے جا رہے ہیں، قرآن کا فیصلہ ہے سیدھا جہنم میں جائیں گے. تو فرمایا لا یذوقون، نہیں چکھیں گے وہ لوگ، جہنمی، یہ تعغین جو ہیں جہنمی سرکش لوگ. اب سرکشی دیکھ لیجیے اس وقت عروج پر ہے، کفر ہے، شرک ہے، ظلم ہے، گناہوں کی مجلسیں، دھوکہ، نقصان پہنچانا، کس رخ سے سرکشی نہیں ہو رہی. لا یذوقون، نہیں چکھیں گے، فیہا، اس جہنم میں، بردن، کسی ٹھنڈک کا احساس، ولا شرابا، کوئی پینے کی چیز. جتنی گرمی بڑھتی ہے اتنی پیاس بڑھتی ہے، جتنی گرمی بڑھتی ہے اتنی پیاس بڑھتی ہے، انسان کی فطرت ہے. اب وہ مانگیں گے پانی پینے کو، کہا لا شرابا، پینے کی کوئی چیز نہیں ہوگی. ہاں پینے کی چیز دی جائے گی تو اس کے اندر بھی عذاب کی شکل ہوگی. آگے فرمائے الا حمیما وغساقا، سوائے گرم پانی اور پیپ لہو کے.
سوائے گرم پانی حمیم کھولتا ہوا پانی، حدیث شریف میں آیا منہ کے سامنے لائیں گے ہونٹ جل کے نیچے لٹک جائے گا، لیکن پیاس کی اتنی شدت ہوگی اسی گرم پانی کو پینے لگیں گے۔ دنیا میں ان سب چیزوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آپ صحرا میں سفر کر رہے ہیں، شدید گرمی 50 سینٹی گریڈ، وہاں کوئی فریج ملتا ہے؟ وہاں کوئی ٹھنڈے پانی کے انتظام؟ کچھ بھی نہیں، لیکن شدید پیاس لگے گی، گرم پانی آپ کو ملے گا، آپ گرم پانی پئیں گے، کیونکہ پیاس کی کیفیت انسان کو پانی کی طلب ہوتی ہے۔ فرمایا یہ پانی مانگیں گے حمیم، قرآن کی آیت ہے، حمیما و غساقا، کوئی افسانہ کہانی قصہ نہیں ہے، قرآن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ حمیم کھولتا ہوا پانی، غساقا جہنمیوں کا پیپ اور لہو یہ پینے کے لیے دیا جائے گا، اور پئیں گے، اور جب پئیں گے تو یہ گرم پانی اندر جائے گا، اندر کے سارے اعضاء جل کے باہر نکلیں گے، اللہ اعضاء کو دوبارہ بنائیں گے اور دوبارہ اس پہ عذاب کو برداشت کریں گے۔ ذہن میں یہ بات آتی ہے، اس عنوان کو بھی میں کئی مرتبہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، عرض کرتا رہوں گا، قرآن کا عنوان ہے کہ بھئی 70 سال 100 سال کفر کیا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب، اس صورت میں اس کا بھی جواب موجود ہے، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذاب، آگے آیت آ رہی تو حمیما و غساقا، وہ آیت آ رہی ہے، اس میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ یہ ہمیشہ کا عذاب کیوں ہے ان کے لیے، سوائے گرم پانی اور پیپ لہو کے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں جزاء وفاقا، کوئی ظلم نہیں کیا جا رہا ان کے اوپر، جزاء یہ ان کا پورا پورا بدلہ ہوگا، جزاء بدلہ، وفاقا پورا پورا، یہ ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے، کس چیز کا؟ کفر کا، شرک کا، ظلم کا، سرکشی کا، نافرمانی کا۔ کیوں؟ اگر ان کو دنیا میں 200 سال زندگی دی جاتی، 200 سال کفر کرتے۔ آپ دیکھ لیجیے اس وقت دنیا میں جو کافر اپنے کفر پر جمے ہوئے، جن کو ایمان کی ہدایت ہوتی وہ تو ایمان لے آتے ہیں، جو کفر پر جمے ہوئے وہ کفر میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو قیامت کے دن ان کا عذاب بھی بڑھتا چلا جائے گا، کہ جب وہ 1000 سال کی زندگی ملتی تو 1000 سال کفر کرتے، وہ ایمان کی طرف لوٹنے والے نہیں تھے، اس لیے کہ ہدایت کے سارے راستے اللہ پاک نے کھول دیے، پھر بھی ایمان نہیں لائے، تو اب یہ کفر پر مرے ہیں، ان کا جس طرح کفر دائمی اس طرح عذاب دائمی، یہ ہے جواب اس بات کا، جس طرح کفر فرمائیے دائمی یعنی ہمیشہ کے لیے کفر۔ آج دیکھ لیے نا جو کفر و شرک پر ہیں وہ ایمان کی، جن کو ایمان لانا ہے ان کے سامنے ہدایت کے راستے ہیں، وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں، اور جو قبول نہیں کرتے آپ سنتے رہتے ہیں، آج کل تو جدید میڈیا موجود ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، قرآن پر، حضور کی زندگی پر، اللہ کے احکامات پر کیسی کیسی باتیں، آپ سن نہیں سکتے ان باتوں کو، یعنی سننے کی تاب نہیں ہے بحیثیت مومن کے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہم تو ہمارا ایمان ہے، یہ تو اللہ کی ذات، رسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن حکیم، کیا احترام و عظمت ایک مسلمان کے دل میں، اور قابل احترام چیزیں ہیں، لیکن وہ ان مقدسات رب مسلمانوں کا تو نہیں، کافروں کا بھی ہے، اللہ نے خالی مسلمانوں کو تو نہیں کافروں کو بھی پیدا کیا، لیکن وہ اپنے پیدا کرنے والے کے مخالف و سرکش ہیں، اور یہ 1-2 دن نہیں ہے، اگر ان کو 1000 سال ملیں گے ان کا کفر بھی اسی طرح چلے گا، تو جب کفر ان کا دائمی ہے تو عذاب و سزا بھی دائمی ہے، جس کو فرمایا جزاء وفاقا، جزاء وفاقا۔ مزید سمجھیے، یہ اشکال ہوتا ہے، بعض اوقات علم نہیں ہے نا، تو آپ کو کچھ اسکالرز بھی اس طرح کے ملیں گے جو ان چیزوں کا انکار کرتے نظر آئیں گے، بیچارے کافروں کے ساتھ ہمدردی کرتے نظر آتے ہیں، ہمدردی کرتے، ارے نہیں جناب یہ قادیانیوں کافر نہیں کہا جائے، آپ مولانا صاحب جس کو چاہتے ہیں کافر کہہ دیتے ہیں، آپ کفر و اسلام کے معیار کو تو سمجھیں کیا ہے۔ علماء قرآن و سنت کے ماہر کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں کہ تم نے یہ عمل کیا، تمہارا ایمان خطرے میں پڑ گیا، باز آ جاؤ، لوٹ جاؤ، آج بھی موقع ہے۔ کبھی بھی قرآن و سنت کے ماہرین، اسلام کے احکام کو بیان کرنے والے کوئی بغض اور دشمنی کی وجہ سے کسی کو کافر نہیں کہتے۔ تو
کفر دائمی ہے جزاء وفاق. آگے سنیے مزید اس مضمون کو اللہ پاک بیان فرمانے انہم کانوا لا یرجون حسابا. انہم کانوا وہ اپنے اعمال کے حساب کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے. بڑی مرکزی آیت ہے یہ، اور صرف کافروں کے لیے نہیں، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. عقیدہ تو ہے ہمارا کہ مرنے کے بعد حساب ہوگا، لیکن بتائیے کہیں ذہن میں بھی بات آتی ہے؟ کبھی جھوٹ بولتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے، بدنظری کرتے ہوئے، ظلم و زیادتی کرتے ہوئے، کسی کا مال ناحق کھاتے ہوئے، نماز چھوڑتے ہوئے، حرام کام کرتے ہوئے کبھی خیال بھی آتا ہے کہ حساب بھی ہوگا؟ تو بس فرق اتنا ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، انہوں نے نہیں پڑھا. زندگی تو دونوں کی برابر ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے ہی شہر میں، اپنے ملک میں دیکھ لیجئے. اس کا پیمانہ آپ کو نظر آئے گا مساجد و بازار کی حالت دیکھ کر. پیمانہ، کسوٹی، تھرمامیٹر، آلہ پیمانہ دیکھ لیجئے. اگر انہم کانوا لا یرجون حسابا آیت تو کافروں کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن کیا مسلمانوں کی کیفیت اس جیسی نہیں ہے؟ اگر یہ حساب کا یقین ہوتا تو مسجدیں خالی ہوتی؟ جی، تو ایک ایک آیت غور طلب ہے. انہم کانوا، یقیناً وہ لوگ، کانوا لا یرجون، امید نہیں رکھتے تھے، عقیدہ نہیں رکھتے تھے، حساب کا. جب یہ عقیدہ ہی نہیں ہوگا تو کون سی چیز ہے جو انسان کو ظلم سے روکے، کفر سے روکے، شرک سے روکے، رب کی نافرمانی سے روکے؟ حساب ہی کوئی نہیں. بات واضح ہو رہی جی؟ یہ بنیادی عقیدہ ہے جو سو قرآن نے بیان. انہم کانوا لا یرجون حسابا. اچھا جی، خالی عقیدے کا مسئلہ نہیں تھا، آگے چلیے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو بڑھ چڑھ کر جھٹلایا تھا، بڑھ چڑھ کر جھٹلایا تھا. تو یہ خیال دل میں بھی نہ آئے، رب کا فیصلہ ہے، اس میں ایک ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں ہو سکتی. یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، پس منظر آپ حضرات بھی سمجھتے ہوں گے. بعض ہمارے بڑے ہمدرد قسم کے مسلمان کافروں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں. جناب ان کو کافر نہ کہا جائے، جس کو چاہتے ہیں کافر کہہ دیتے ہیں آپ، کافر نہ کہا جائے ان کو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ مانے، اس سے ہم مسلمان کہہ دیں. اللہ کے احکامات کو جھٹلائے، ہم اس سے نرم گوشہ رکھیں، اس کے عقیدے سے متعلق، اس کی ذات سے متعلق نہیں. ذات کے بارے میں تو ایمان والے کا جذبہ یہ ہے کہ یہ آج ایمان لے آئے، یہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ جائے گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ توازن، ہاں، عدم توازن نہ ہو. یہ نہ ہو کہ ایک طرف کا زور بڑھ جائے، نہیں، دونوں چیزیں اپنی جگہ پر. کافر کے کفر کو سمجھنا، اس کی قباحت، اس کی برائی، اس کی نہ سمجھنے سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ہم گھل مل کے رہتے ہیں ان کے ساتھ، اور اس کے بعد ان کے برے اثرات ہم پر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں انہی قادیانیوں اور روافظ اور غیر مسلموں کے ساتھ رشتے کر رہے ہیں. جناب کوئی ہمیں اس میں کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوتا. اور آگے بڑھ جائیے، امریکہ اور یورپ میں پیسہ کمانے والے وہاں تو سری کافروں کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں. برباد ہو گیا ایمان اور تباہ ہو گئی اولاد. یہ سخت الفاظ نہیں ہیں، حقائق ہیں جو سود پیش آ رہے ہیں. سب سے بڑی قیمتی چیز ایمان ہے. نقصان دیکھیے کیا ہے، ایمان لے کے نہیں گئے، یہ نقصان ہے. اس سے بڑا نقصان کوئی ہوگا؟ ایمان کے نہ لانے کا، کفر و شرک کا، فسق و فجور کا، اس سے بڑا نقصان کوئی ہوگا؟ جس کو قرآن بیان کر رہا ہے جہنم، اس کے عذابات، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی. تو دیکھیے انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور جھٹلاتے تھے ہماری آیات. کذبوا، جھٹلایا انہوں نے، بآیاتنا، ہماری آیات. آیات سے مراد قرآن کی ساری آیات و احکام ہیں، چاہے وہ احکام سے متعلق ہوں، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، سچ بولنا لوگوں کے حق، یا قیامت سے متعلق ہو، یا توحید و رسالت سے متعلق، ساری آیات جھٹلاتے تھے. کذابا، بڑھ چڑھ کے، شدت کے ساتھ جھٹلاتے تھے. اور پھر فرمایا اللہ پاک نے کہ یہ نہ سمجھنا کہ ان کا کفر و شرک
وقت کے ساتھ چھپ جائے گا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے. ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے. ہر چیز کو لکھ کر، کل شیء، اور ہر چیز، احصیناہ، ہم نے محفوظ کر رکھا ہے. کتابہ لکھ کر، ہمارے پاس کتاب موجود ہے، نامہ اعمال ہر انسان کا. 7 ارب انسان ہے تو 7 ارب نامہ اعمال موجود ہیں اللہ کے پاس، اور اس میں لکھا ہوا ہے جناب اس نے یہ کیا ہے. 60 سال زندگی گزار کے آئے تھے، زندگی کے ہر سال کے، ہر دن کے، ہر لمحے میں کیا کیا وہ لکھا ہوا ہوگا. یہاں فرمایا کل شیء احصیناہ کتابا، کل شیء احصیناہ کتابا. موضوع چل رہا ہے تو عرض کر دوں کہ جب کسی کو عقائد کی وجہ سے اس کے کفر و شرک کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کی وہ تحریر، اس کا عقیدہ تحریر کی صورت میں ہوتا ہے. جناب یہ انصاف کا عقیدہ تھا، اس وجہ سے یہ ایمان سے خارج ہو گئے. تم کہاں تلاش کرتے ہو؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، صرف الفاظ نقل کر رہا ہوں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ محمد کو نئی شکل میں دیکھو تو یہ مرزا احمد ہے. غلام احمد قادیانی کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ محمد اب اس شکل میں آئے ہیں دنیا کے اندر، قادیان کے اندر. وہ محمد چلے گئے، اب اس شکل میں آئے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد. اور تو یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تحریر ہے. اس کی بنیاد پر قیامت کے دن بھی فیصلہ ہوگا، اور آج بھی انسان کی ایمان و کفر کا فیصلہ ہوتا ہے. کل شیء احصیناہ کتابا. جب یہ سب چیزیں ہو گئیں کہ حساب کا یقین نہیں ہے، آیتوں کو جھٹلانا ہے اور مسلسل کفر و شرک میں سرکشی میں آگے بڑھنا ہے، تو اب دیکھیے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. اب مزہ چکھو، اس لیے کہ ہم تمہارے لیے سزا کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے. جس طرح روزانہ تمہارا کفر بڑھ رہا تھا، اس طرح آج روزانہ تمہاری سزا بڑھے گی. اب دیکھ لیجیے جا کے، اہل کفر کو دور نہ جائیں، ہندوستان میں دیکھیں. اللہ ان کو ہدایت دے. بیان کرنے کا مقصد صرف کفر کی قباحت ہے، اس کی شدت ہے، اس کی غلاظت و گندگی ہے، اور اس کا بدترین انجام ہے. بس یہ مقصد ہے بیان کرنے کا، کہ مسلمانوں کے خلاف خون بہا رہے ہیں، مسلمانوں کا تکلیفیں دے رہے ہیں عملہ. کیوں؟ صرف کلمے کی وجہ سے. وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. آج آپ کو ہندوستان کے بازار اور مکان جلے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہ خالی ہندوستان نہیں ہے، ساری دنیا میں مسلمانوں کا یہ عالم ہے. کہاں عراق چلے جائیں، برما، شام، فلسطین، چیچنیا، بوسنیا، یعنی یہ وسطی ایشیا کی ریاستیں. ادھر مڈل ایسٹ کو دیکھیں، ادھر جناب یہ جو عرب کی ریاستیں ہیں وہاں پر عجیب معاملہ ہے، عجیب حال ہے. تو مسلمانوں نے یہ حالات اپنی بدعملی کی وجہ سے کیے، وہ الگ عنوان ہے، وہ الگ موضوع ہے. ابھی موضوع یہ چل رہا ہے کہ کفر و شرک کی شدت کو دیکھیے، روزانہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اسلام کے خلاف. کیا مسلمانوں کو ماننے کا مطلب مسلمانوں کی ذات ہے؟ نہیں، ایمان ہے جو مسلمانوں نے اختیار کر رکھا ہے. یہ کافر ہو جائیں، جھگڑا ختم. یہ اسلام کو چھوڑ دیں، فلسطین کے مسلمان کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں، کوئی جھگڑا کرے گا اسرائیل ان سے؟ بات ہی ختم ہو گئی. تو یہ مسلمانوں سے نہیں لڑ رہی، کس کے مقابلے میں؟ اللہ کے دین کے مقابلے میں. اور اس کا نتیجہ اللہ بیان فرمانے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ چکھو ہم نہیں بڑھائیں. فذوقوا پر سب چکتے رہو، فلن نزیدکم ہم نہیں زیادہ کریں گے سوائے عذاب کے. تمہارا عذاب بڑھتا چلا جائے گا جس طرح تمہارا کفر بڑھتا چلا جا رہا تھا دنیا کے اندر. بات واضح ہوئی. یہ منظر بیان فرمایا آخرت کے ایک گروہ کا، یعنی کافروں کا، اہل جہنم کا. لیکن دوسری طرف اللہ پاک اہل جنت کو بیان فرما رہے. کیوں بیان فرما رہے؟ تاکہ زندگی جنت والے اعمال کی طرف آئے، جہنم والے اعمال سے بچے. فرمایا آگے ان للمتقین مفازا، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا تھا ان کی بے شک بڑی جیت ہے. متقین کی جیت ہے، جیت، کامیابی، مفازا، ان کا ٹھکانہ جنت، اس کی نعمتیں.
اور قرآن نے بعض جگہ تو خوب تفصیل سے بیان فرمایا، احادیث میں اور زیادہ تفصیل ہے قرآن کی تفسیر. تو فرمایا ان للمتقین، ان یقیناً جانو، للمتقین ہمارا بھی فرمایا تھا ان جہنم کانت مرصادا، یہاں فرمایا ان للمتقین مفازا، ان یقین جانو متقین کے لیے. متقین کون ہیں؟ بچنے والے نافرمانی سے، کفر سے، شرک سے، گناہوں سے، پورا کرنے والے فرائض کو، واجبات کو، حقوق کو، یہ ہے متقین. اچھا اب بتائیے متقین کتنا عرصہ رہیں گے اور طاغین کتنا عرصہ رہیں گے؟ برابر. ایک متقی انسان بھی 40-50 سال اس کو تقوی اختیار کرنا ہے، یعنی پابندی والی زندگی تھوڑی سی. اور طاغین سرکش بھی 40-50 سال ہی مزے کرے گا اور کیا کرے گا. لیکن متقی کا فیصلہ کیا ہے؟ میں 1000 سال رہوں گا تو رب کے آگے جھکتا رہوں گا، روزانہ میرے نیک عمل میں اضافہ ہوتا رہے گا. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم اجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، اے اللہ میری زندگی کو ہر خیر میں اضافے کا ذریعہ بنا. نیک بندے زندگی موت ہی مانگتے، زندگی مانگتے ہیں. جی یہ میں نے عرض کیا ایمان نہیں ہے تو ہمیں پتہ نہیں کہ زندگی کتنی قیمتی ہے. پریشان ہے کہ جناب مہنگائی ہے، مصیبتیں، مر جائیں تو اچھا، خودکشیاں کر رہے ہیں. نہیں، ہم دن بھر بھوکے رہیں، یقین جانیے میں قسم کھا کے عرض کر سکتا ہوں، وہ ایسے نہیں عرض کر رہا، سامنے پوری صحابہ کی حضور علیہ السلام کی زندگی ہے. تذکرہ نہیں کرتے حضور کی زندگی کا تو مایوسی نہیں ہوئی تو اور کیا ہوگی. 3 ٹائم کھانا کھا رہے ہیں پھر بھی مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں. 1 کھجور کھاتے تھے پورے دن میں، کبھی وہ بھی نہیں ملتی. کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کونین، رحمت للعالمین کی بات عرض کی جا رہی ہے، جن کے لیے کائنات بنی تھی. ہمارا تو رخ ہی تبدیل ہو گیا. ہم تو صرف یہود و نصارہ، عیسائیوں، مشرکوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ امریکہ یورپ والے مزے کر رہے ہیں، ہم پریشان ہیں. ہمیں اپنی قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہے. میری زندگی کا ایک لمحہ، آپ کی زندگی ایک ہی لمحہ قیمتی ہے جناب، اس کو قیمتی بنائیں. تو زندگی لمبی مانگتے تھے، کیوں؟ مزید نیک اعمال کریں گے. ہم تو کام کے لیے آئے، یہاں پر آرام کے لیے تھوڑی آئے. بات واضح ہو رہی ہے، اس کو سمجھیے. تو زندگی بڑی پرنور، بڑی مقصد و مشن کے ساتھ گزرے گی. تو ان للمتقین مفازا. اب جو تقوی والی زندگی عرض کر رہا تھا وہ بھی 40 سال مزے کریں گے، یہ بھی 40 سال کی تقوی والی زندگی گزاریں گے. لیکن ان کے ہمیشہ کے مزے، ان کی ہمیشہ کی مصیبتیں. ان للمتقین مفازا، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا تھا ان کی بے شک بڑی جیت. مفازا کامیابی، فوز، کامیابی ان کو ملے گی. اب اس کامیابی کی ایک جھلک دکھا رہے ہیں ذرا سی آپ کو. حدائق و اعنابا، باغات اور انگور. حدائق حدیقتن کی جمع باغ، اعنابا عنب کی جمع ہے انگور. باغات ہوں گے اور انگور ہوں گے. وکواعب اترابا، اور نوخیز ہم عمر لڑکیاں ہوں گی. آج انسان کے اعمال اور اخلاق اور بے دینی کا بڑا سبب مال اور عورت ہے. آپ فساد کی جڑ دیکھیں، مال کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے، عورتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. ایمان جو برباد ہو رہا ہے مال کی وجہ سے یا خواہشات نفسانیہ کی وجہ سے، جس کا بڑا سبب، بڑا ذریعہ عورتیں ہیں. تو قرآن کریم نے اچھی طرح متقین کو سمجھایا ہے کہ آج اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرو، اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کرو. تمہیں وہ نعمتیں ملیں گی تم سوچ بھی نہیں سکتے، اس کو تصور میں نہیں ہے. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ مشہور واقعے سے اشارہ کرتا ہوں. گزر رہے تھے، آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا، فضائل صدقات میں شیخ نے واقعہ لکھا ہے. دیکھا خوبصورت باندی آزاد عورت تھی، خوبصورت حسین و جمیل، بصرہ کے اندر گزر رہے تھے. وہ گزر رہے، اس کے بھی بہت سارے خادم تھے. تو کہنے لگے ہاں بھائی تجھے تیرا مالک بیچتا ہے. باندیاں بکتی تھی. آج کی حسین و جمیل، انتہائی حسین و جمیل عورت، وہ بھی ملک شام، عراق، بصرہ کی حسین و جمیل عورت، لیکن تھی باندی تو فروخت ہو سکتی تھی. کہا تمہیں تیرا مالک بیچتا ہے. آواز دے کے اس سے کہا، کس نے؟ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے. تو اس کے کان میں آواز پڑ گئی. اس نے اپنے ملازموں سے کہا یہ بڑے میاں کیا بول رہے ہیں؟ کہا تجھے تیرا مالک بیچتا ہے.
تو اس نے جواب دیا کہ اگر بیچے گا بھی تجھ جیسا فقیر خرید بھی سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ 2-3 کروڑ روپے کی گاڑی گزر رہی ہو, مجھ جیسا آدمی کہہ رہے جناب آپ بیچتے ہیں اس کو, لوگ کہیں گے مولوی صاحب خرید بھی سکتے ہیں آپ. تو کہا کہ تجھ سے اچھی خرید سکتا ہوں. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کو ساتھ بٹھاؤ, بڑے میاں کو مالک کے پاس چلیں گے, وہاں بات کریں. آقا کے پاس گئے, مختصر واقعہ, آقا سے پوری بات بیان کی, آقا بلا لیا. آقا نے مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ, وہ آقا جو اس حسین و جمیل عورت کا مالک تھا, اس نے دیکھا تو اللہ والے تھے, ایک ہیبت چھا گئی. آپ چاہتے کیا ہیں؟ کہا اپنی باندھی مجھے بیچ دو. کہا حضرت اس کی قیمت آپ دے سکتے ہیں؟ ہاں اس سے اچھی خرید سکتا ہوں. یہ ہے یقین جنت کی نعمتوں کا متقین کے دلوں میں جو تھا. یہ مقصود ہے اس قرآن سے میرے محترم دوستوں, صرف الفاظ نہیں پڑھنے. اس سے اچھی خرید سکتا ہوں. کہ قیمت کیا ہے؟ کہ 2 کھجور کی بیجی ہوئی گھٹلیاں. اس عورت کی, خوبصورت عورت کی قیمت جو زمانے میں ہزاروں درہم کی ہوگی, کہ 2 کھجور کی بیجی ہوئی. بیجی ہوئی کا مطلب کھجور گھٹلی ڈالی اور وہ کھجور نہیں نکلی, سڑ گئی, وہ خراب. کہا یہ قیمت آپ نے کیوں لگا؟ اس میں عیب بہت ہے. بھئی سودے میں عیب ہو تو زیادہ قیمت کیوں دیں ہم؟ اس میں عیب بہت ہے. کیا عیب کیا ہے؟ ظاہری عیب بھی ہے, باطنی عیب بھی ہے. چند دن منہ صاف نہ کرے, منہ سے بدبو آئے, پیشاب پخانا اس کے اندر ہے, خون اس کے اندر ہے, مختلف ظاہری عیوب گنوائے, باطنی عیوب گنوائے. آج آپ سے بڑی محبت کر رہی ہے اس لیے کہ آپ کے پاس سے کل دوسرے کے پاس جائے گی, اس سے محبت کا دعویٰ کرے گی, کوئی وفا نہیں. میرے پاس اس سے زیادہ خوبصورت حسین و جمیل عورت موجود ہے جو مشک و کافور سے بنی ہے, جو تسنیم کا پانی پیتی ہے, جس نے کبھی کسی مرد کو دیکھا نہیں. یہ قرآن میں لکھا ہوا سارا جنت کی عورتوں کا ذکر. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت رات کے آخری پہر میں 2 رکعت نماز ہے, اور اس کی قیمت اس وقت حضرت نے بیان مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہ جب کھانے کے لیے بیٹھو تو کسی غریب کو بھی اس میں شریک کر لیا کرو. یعنی اللہ کی عبادت, اللہ کے بندوں کی خدمت, حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرو. چند دن کی زندگی میں یہ اس کی قیمت ہے. قرآن بیان کر رہا ہے وہ واقعہ. میں نے عرض کیا کہ یہ میرے پاس اس سے خوبصورت عورت موجود ہے. آج دنیا کی حسین و جمیل عورتوں پر ایمان کیوں برباد ہو رہا ہے؟ ہمارے سامنے یہ آیت ہی نہیں دوستوں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں کی جھلک. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا, کوائب سے مراد نوجوان, انتہائی کم عمر. اطرابا جو جنتی ہوں گے وہ 30-33 سال کے ہوں گے, تو ان کی بیویاں اور ان کی حوریں, عورتیں جو دی جائیں گی وہ ان سے کم عمر ہوں گی. ہم عمر یہ نہیں کہ اس کے اندر بوڑھی عورتیں, بوڑھی عورت کوئی نہیں ہوگی. اطرابا سب ایک عمر کی ہوں گی. کوائب جوان, اطرابا ایک عمر کی. اطرابا. پھر فرمایا وَكَأْسًا دِهَاقًا, اور چھلکتے ہوئے پیالے, پیمانے. یعنی دہاقہ وہ پیالہ جس میں شراب پی جائے گی, اور مختلف نہروں کا پانی پئیں گے, جس میں شہد پئیں گے, جس میں دودھ پئیں گے. یہ سب جو 4 بڑی بڑی نہریں بیان کی ہیں قرآن کریم کے سورہ محمد کے اندر, کہ متقین کے لیے مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن, مزیدار پانی. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ, دوسری نہر ایسے دودھ کی جس کا ذائقہ کبھی بدلے گا نہیں. تیسری نہر وانہار من خمر لذت للشاربین, ایسی شراب پینے سے مزہ آئے گا. قرآن کہتا ہے لذت للشاربین, قرآن کے الفاظ. وہ شراب پینے سے مزہ آئے گا. یہاں قیمتی سے قیمتی شراب پییں اور فل بکنا شروع کر دیتا ہے آدمی. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّى, خالص شہد کی نہر ہوگی, خالص شہد کی نہر ہوگی. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں وَكَأْسًا, اور پیالے, پیمانے, کاس پیالہ, دہاقہ چھلکتے ہوئے, یہ اشارہ بھرے لبا لب اور پی رہے ہوں گے. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نہیں سنیں گے وہاں پر, نہ وہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹی بات. مسئلہ کیا مطلب؟ جو میں نے مسئلے کا لفظ عرض کیا, دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں لیکن غم نہ ہو, پریشانی کی بات کان میں نہ پڑے, یہ بس میں نہیں ہے انسان کے. یہ بس بڑے بڑے بادشاہ گزرے جن کی بادشاہت ہوا کرتی تھی, ان کے مشہور تھا
بھائی ان کے سامنے کوئی غم کی بات نہیں کرے گا، پھر بھی غم کی بات ان کے سامنے آتی تھی۔ یہ بادشاہت ہے جنت کی حقیقی بادشاہت۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہ نہیں سنیں گے جنتی فیہا اس جنت میں لغوا کوئی بیکار بات، ولا کذابا نہ جھوٹی بات، نہ کوئی بیکار بات نہ جھوٹی بات۔ اگر کوئی آدمی سمجھے کہ مجھے زندگی بھر خوشیاں ملتی رہیں گی، جھوٹ ہے یہ، ایسا ہو نہیں سکتا۔ دنیا تو غموں کی جگہ ہے، تو جنت کی جگہ ہے جہاں کوئی لغو بھی نہیں، کوئی جھوٹ بات بھی نہیں۔ آیت نمبر 36 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہوگا اور اللہ کی ایسی دین ہوگی جو لوگوں کے اعمال کے حساب سے دی جائے گی۔ بس یہاں اگلی آیت انشاءاللہ اگلے درس میں لیں گے۔ رب السماوات والارض، میں نے تلاوت تو آیت نمبر 37 تک کی ہے، لیکن اس آیت کو تاکہ اس میں جو کچھ بات ہے وہ آئندہ درس میں آئے، جزاء من ربک عطاء حسابا کو سمجھ لیجئے۔ جزاء اور عطا یہ دو چیزیں بیان فرمائیں۔ تم کیا سمجھو یہ جنت کی نعمتیں کیا ہیں؟ جزاء اور عطا ہیں، یہ جزاء اور عطا ہیں۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، مفسرین نے بڑی عجیب حیرانگی سے کہا کہ رب العالمین کی کلام کی فصاحت کو دیکھیے کہ دو الفاظ جو ایک دوسرے کے برعکس ہیں ایک جگہ بیان کر دیے، جزاء اور عطا۔ کس طرح سمجھیے؟ جزا کہا جاتا ہے کسی عمل کے بعد جو بدلہ ملتا ہے، اور عطا کہا جاتا ہے بغیر عمل کے جو بخشش ملتی ہے۔ جزا آپ نے کوئی کام کیا اس کی مزدوری ملے، جی کام کیا مزدوری، اور عطا یہ بغیر کسی کام کے ویسے ہی خوش ہو کے دے دیا جائے، ہدیہ ہماری طرف سے، بخشش ہماری طرف سے، انعام ہماری طرف سے۔ کوئی حق نہیں ہے آپ کا کہ آپ کو دیا جائے، آپ مستحق نہیں ہیں اس کے، لیکن ہم آپ پہ جو ہے مہربان ہیں، اس لیے آپ کو اس کو عطا کہتے ہیں۔ جزا عمل کے بعد کے بدلے کو، عطا مہربانی کو کہا جاتا ہے۔ فَيَا جَزَاءً مِّن رَبِّكَ، تم کیا سمجھو کہ تمہارے رب کی نعمتیں تمہاری نیک اعمال کی جزا بھی ہیں، صورتاً ظاہراً، بظاہر ایک دوسرے کے برعکس سے تفسیر کیا کی، صورتاً، صورت تو یہ کہ آپ نے نیک اعمال کیے ہیں، آپ نے ایمان اختیار کیا، شرک سے بچے، بڑے خطرات لاحق تھے، ایمان چھوٹ رہا تھا، آپ نے کہا ایمان نہیں چھوڑیں گے، جان دے دیں گے، ایمان نہیں چھوڑیں گے، مال دے دیں گے، ایمان نہیں چھوڑیں گے، قربانیاں دیں گے، ایمان نہیں چھوڑیں گے ہم۔ یہ آپ نے قربانیاں دی ہیں۔ نیک اعمال میں بڑی مشقتیں تھیں، پوری رات بے چینی تکلیف میں گزری، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ نیک اعمال 30 40 50 60 سال جم کے یہ اعمال کیے تھے، یہ بدلہ تو کہا بظاہر تو صورتاً تو یہ آپ کی ان اعمال کا بدلہ ہے، جزاء من ربک، لیکن حقیقتاً عطاء حسابا، یہ آپ کے رب کی طرف سے عطا ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کوئی شخص اپنے عمل سے داخل نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت سے داخل ہوگا۔ اے اللہ کے رسول آپ بھی کہا میں بھی، کیونکہ اگر زندگی بھر ہم نے نیک اعمال کیے ہیں تو زندگی کی نعمتوں کا بدلہ نہیں ہو سکتے جو اللہ نے دنیا میں ہمیں دیے، تو آخرت میں کس طرح ہوگا؟ تو سمجھانے کے لیے کہا کہ اعمال بھی کرنے ضروری ہیں، لیکن یقین اللہ کی رحمت پہ ہونا چاہیے۔ جزاء من ربک، یہ بدلہ ہوگا آپ کے پروردگار کی طرف سے، عطاء، اور ایسی دین ہوگی، حسابا۔ اب حسابہ کی بھی دو معنی بیان کیے ہیں، ایک تو حسابہ لوگوں کے اعمال کے حساب سے، یہ متقی، پرہیزگار، اعلیٰ درجے کے نیک لوگ، ان کی اعلیٰ جنت ہے، یہ ان سے نیچے کے درجے والے، حسابہ یہ نعمتیں اس حساب سے، ان کے درجات کے حساب سے ہوں گی۔ اور ایک حسابہ کا مفہوم بیان کیا، نیچے بھی حضرت نے اس کی تفسیر لکھی ہے، ایک حسابہ کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ ایسا ہو جائے گا کہ ہر انسان اپنی اس نعمت کو کافی سمجھے گا، وہاں حسد نہیں ہوگا کہ اس کو اتنی بڑی جنت ملی مجھے چھوٹی جنت، حسد نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا۔ یہاں حسد ہوتا ہے کہ میرے بھائی کے پاس تو اتنا بڑا مکان، میرا چھوٹا سا مکان ہے، اس کے پاس تو یہ چیزیں میرے، وہاں حسد نہیں ہوگا، ہر ایک آدمی اپنی نعمت کو کافی سمجھے گا۔ یہی حسابہ کی تفسیر، عطاء حسابہ، ایسی عطا ہوگی کہ ہر آدمی کہے گا مجھے اللہ نے بڑا نوازا ہے، یہ خاص کیفیت ہوگی جو اہل جنت کو دی جائے گی۔ تو جزاء من ربک عطاء حسابا،
یہ بدلہ ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور عطا اور دین ہے لوگوں کے اعمال کے حساب سے، یا اس حساب سے کہ ہر ایک اس کو بڑی نعمت اور کافی سمجھے گا۔ آیت نمبر 37 میں پھر آگے مضمون چلے گا دوبارہ میدان محشر کا، تاکہ اس کا یقین پیدا ہو۔ رب السماوات والارض وما بینہما بتایا کہ جو نعمتیں رب دے رہا ہے نا، یہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ آسمان و زمین پوری کائنات کا رب ہے، جو چاہے دے سکتا ہے، اس کی ان نعمتوں پہ شبہ نہ کیا جائے۔ کائنات کا مالک و خالق وہی ہے۔ بے اعلان کر دے کوئی آدمی کہ جو ہے حکومت اعلان کرے کہ ہر شہری کو اتنا اتنا مال دی جائے گا، لوگ یقین کر لیں گے، ابھی حکومت کے پاس تو مال ہے۔ جب کوئی بڑا سخی آدمی اعلان کرے تو یقین کیوں آتا ہے کہ اس کے پاس مال اتنا ہے، وہ دے دے تو کوئی ایسی بات نہیں۔ تو رب السماوات والارض ہے، آسمان و زمین و بینہما کا رب ہے، تو یہ ساری نعمتیں اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہیں۔ لیکن حساب و کتاب کے دن میں اللہ کی طرف سے یہ انصاف کا فیصلہ ہوگا کہ ایمان والے اور متقی جنت اس کی نعمتوں میں ہمیشہ کے لیے بھیجے جائیں گے، کافر مشرک اور سرکش جہنم اس کے عذابات میں ہمیشہ کے لیے داخل کیے جائیں گے۔ اب ان آیات کو میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے اور آیات کے مفہوم مطلب ترجمے پہ غور کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان جہنم کانت مرصادا، للطاغین مآبا، لابثین فیہا احقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ اللہ پاک جہنم اور اس کے عذابات سے ہم سب کی اور پوری امت کی کامل اور مکمل حفاظت فرمائے۔ ایمان اور توحید پر اللہ پاک ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، نیک اعمال آخری سانسوں تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی گناہ ہو جائے تو اللہ پاک فوراً توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب بھی جہنم اس کے عذابات کا ذکر ہم پڑھیں قرآن کریم میں، سنیں تو پناہ مانگنی چاہیے، یہ سنت عمل ہے۔ آگے دیکھیے جنت، ان للمتقین مفازا، حدائق واعنابا، وکواعب اترابا، وَكَأْسًا دِهَاقًا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من رب
ربك عطاء حسابا. صدق الله العظيم.